السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام پڑھتے ہیں. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام پڑھتے ہیں. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. آپ کی تنگ نظری کو اللہ دور فرمائے، آپ لوگوں کے پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو گزر چکے ہیں اس مرحومین کو اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے جمیل شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے. اور جو ہماری اولادیں جو بھٹک چکی ہے اللہ ان کو نیک راستے پہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال کیف دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہیں. ایک گندی سیاست، گندی راجنیتی جو کہ مشہور ہو چکی ہے دنیا میں، وہ صرف اور صرف ہمارے دیش کے اندر چل رہی ہے. ابھی مہاراشٹرا کو لے لیجیے آپ، سمجھے مہاراشٹرا کا جو حال ہوا ہے ادھے ٹھاکرے کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے، جو دھوکہ دیے ہیں، اس کو دیکھ کر سرکار بنا رہے ہیں لوگ RSS کو، بھاجپا کو لے کر کس طریقے سے دھوکہ دیے. وہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا، اور وہاں کی غیور مہاراشٹرا کی عوام دکھائے گی. چاروں خانے چت کرے گی، ان کے گندے چہروں کو بے نقاب کرے گی، ان کے سازشوں کو بے نقاب کرے گی، اور ان سے وہ ادھے ٹھاکرے کے ساتھ جو کچھ کرے ہیں یہ برابر اس کا جواب دے گی. انشاءاللہ یہ تو وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ وقت بتائے گا. ہم کیا کہیں گے، ہم تو صرف دعا کریں گے حق کے لیے، اور وہاں کے مہاراشٹرا کے سارے لوگوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. کیونکہ درندے خابیص ہونے جا رہے ہیں، گندی سوچ رکھنے والے خابیص ہونے جا رہے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے. انشاءاللہ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو زمین بوس کرے، اللہ ان فرقہ پرستوں کو اللہ زمین بوس کر دے. یہ بدوا دیتے ہیں ان کے حق میں. بہرحال کیف شنڈے کو CM بنایا جا رہا ہے، جو کہ ایک آتنکی ہے، ایک حرامی نسل کا ہے، ایک گندی سوچ رکھنے والا، ایک کمبخت. اس سالے کو CM بنائے جا رہے ہیں BJP کی مدد سے، بھاجپا کی مدد سے، RSS کی مدد سے. خیر آنے والا وقت دکھائے گا، انشاءاللہ وہاں کی عوام دکھائے گی یہ لوگ کا کیا حال ہوگا، یہ لوگ کا کیا حشر ہوگا. خیر آپ لوگ مایوس مت ہو، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے اللہ ہے، اللہ کے حبیب ہے، اس کے بعد اولیاء دین ہے، بزرگان دین ہیں، اور سارے مسلمان ہندوستان کے تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اس لیے آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین، ہر صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتے ہیں. یہ لوگ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے آپ لوگوں کا انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال کیف یہ تو ہو گیا مہاراشٹرا کا جو آپ لوگوں کو بتا دیا ہمیں. اب رہی بات دبئی سے ہمارے PM آ گئے. PM کو تو جو استقبال کیا گیا، گلے لگایا گیا، ساتھ میں جو رسیں تیار کی گئی تھی وہ استعمال نہیں کی گئی. کیونکہ ہم مسلمانوں میں ایک چیز ہے، کتنا بھی نیچ رہو انسان، کتنا بھی پاکھنڈی رہو انسان، کتنا بھی درندہ رہو انسان، لیکن اس کو انسانیت سے دیکھا جاتا ہے، یہی مہمان نوازی ادا کی جاتی ہے. اسی میں تو جانے جاتے ہیں مسلمان، سب سے آگے ہے یہ چیز میں. وہی کام کیا، جبکہ اس کے ہر وہ چیز کے اوپر آپ لوگوں کو پتہ ہے جو ہوا تھا. لیکن دبئی کے علاوہ کوئی آدمی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہی نہ کسی نے ملاقات کی. یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے. اب یہ لوگ ہر الٹی چیز کو بھی واہواہی کرتے، اس کو بھی پچھواڑ کو بھی، نیچے کے پکے کو بھی تھپکتے.
یہ ان کے پاس ایک عادت ہو گئی ہے کیونکہ ٹٹی کھانے والے ہیں یہ لوگ. وہی ہاتھ رکھتے نکلا سیدھا ڈال لیے منہ میں, وہی حساب ہوتا ہے ان کا. ان کو جو ہے سو مار لے کے بو سونگنے کی عادت ہے. یہ ان کی عادت جا نہیں سکتی ہے, نہ کبھی سدھر سکتے. ان کے لیے ہم صرف دعا دے سکتے یا بدعا دے سکتے, اللہ ان کو غارت کرے, یہی ہے بس, اور کچھ نہیں. بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, بڑے بے آبرو ہو کے بڑے بے عزت ہو کے آئے, یہ ہمارے دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ ہمارا عظیم وطن کے ہم ناگرک ہیں, سمجھے. یہ آئے ہیں, چند سال رہیں گے, چند مہینے رہیں گے اور جائیں گے. ان کا نہ کوئی وجود تھا نہ وجود ہے, نہ ان کی پہچان تھی نہ پہچان ہے. جتنا گند یہ لوگ پھیلائے وہ گندگی کا جواب ان کو بخوبی ملے گا, اور واجب ملے گا, اور برابر انصاف ہوگا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ہونا تو ہے اور یہیں پہ ہوگا انشاءاللہ. اب وہ خاک پہ ملنے کے بعد نہیں, یہیں پہ ہوگا, یہیں پہ انصاف بھی ہوگا ساری عوام کے ساتھ. یہ ہم تو بجا دیکھیں گے. یہ چیز ہو گئی ہے. آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں کہ دبئی سے واپس آ چکے ہیں انہوں, اور دبئی میں جو کھلے الفاظوں میں ان کو کہہ دیا گیا ہے, نپور شرما کو پہلے گرفتار کرو, نوین چنڈال کو گرفتار کرو, اس کے اوپر کاروائی کرو. اس کے بعد تم کو پھر ہم بلائیں گے انشاءاللہ, ہمارے سرکاری مہمان بنو. ہم تم کو امتیازی تمغے سے بھی نوازیں گے, ہم تم کو ہیروں کا ہار بھی پہنیں گے. لیکن اب جوتیوں کے ہار کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تم بن بلائے آئے ہیں, لیکن ہماری پہچان ہے کہ ہم دشمن کو بھی جب ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کے گلے لگاتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہمارا دستور ہے. یہ چیز کہتے ہوئے بٹھایا گیا ان کو بٹھا کر چائے پلائی گئی, کافی پلائی گئی, گہوا پلایا گیا. اس کے بعد پھر حولے شولے باتیں, دیواریں باتیں ان کے چالو ہوئے. تو ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ لیے وہ لوگ, اور کیا ہے کہ یہی لگائے اندازہ کہ یہ ایک دماغی بیمار ہے, یہ بیماری کی باتیں کرتا ہے, یہ اس کی کوئی بات کا وہ نہیں ہے. یہ کتنے بے آبرو ہو گئے ہم, کتنا ہمارا برا حال ہو گیا. اور ایسا لپٹ رہے ہیں ذرا. ہمارے پاس عرب میں کیا ہے, ہر کسی کو جب ملتے ہیں تو سلام جیسا کیا جاتا ہے, اپنے پاس گلے لگاتے ہیں تو وہ لوگ بوسہ لیتے ہیں, کلہ دے دے رہا ہے, ایک کلہ یہ کلہ پہ لیے تو دوسرا کلہ دے دے رہا ہے. کیا اس سے بھئی یہ لوگ آخر ان کیا مذاق بنا دیا ہمارے دیش کو, معلوم ہے. اللہ اکبر, اللہ ہدایت دے ان کو, اللہ توفیق دے. نہیں تو اللہ ان کو خاک میں ملا دے, ان کو نست نابود کر دے. کیونکہ ہم ان کی وجہ سے بہت بے عزت ہو رہے ہیں اور بے عزتی جھیل رہے ہیں. تو وہاں سے خالی ہاتھ ہم لوٹے ہیں, وہاں سے ہم کو کچھ نہیں ملا, ہمارے کو بڑی بے عزتی ملی. ایک چیز ضرور ملی ہے, خالی ہاتھ کے علاوہ بے عزتی اور باتیں برابر ملے ہیں. اب انہوں کتنا عمل کرتے, وہاں پہ جو وعدے کر کے آئے انہوں, بولے کہ میں فوراً ایکشن لوں گا ان لوگوں کے اوپر اور فوراً کارروائی کروں گا میں ان کے اوپر. جبکہ ہو کے 22 دن ہو گیا, ابھی تک ان کو یاد نہیں آیا تھا کہ کارروائی بھی کرنا ہے. دیش تو دیش, دنیا کے اندر مظاہرے ہوئے, ان کے پتلے نظر آتش ہوئے, ان کو پتہ تک نہیں ہے. انہوں ایسا سن رہے ہیں وہاں پہ جیسا کہ فرسٹ ٹائم ان کو سنایا جا رہا, فرسٹ ٹائم ان کو بولا جا رہا, یعنی کچھ ہوا ہی نہیں. یہ دکھانا چاہ رہے تھے ان کو کچھ معلوم ہی نہیں, یہ دکھانا چاہ رہے تھے. بغیر ان کی ہدایت پہ پارٹی سے نپور شرما اور چنڈل کو نکالا گیا. کیا میرا سوال ہے عام ناگرک سے, انہوں جس طریقے سے سنے ہیں باتیں وہاں پر جو کہ نہیں معلوم, ویسا نئے آدمی کو فرسٹ ٹائم سنے ویسا سنے. تو میرا عام ناگرک سے ایک سوال ہے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ان کی بغیر ہدایت پہ, ان کے بغیر کہنے پہ, بغیر بولنے پہ, نپور شرما جو اسپوک پرسن تھی بی جے پی کی, اتنی سینئر تھی, انہیں اس کو نکال باہر پھینکے, اس کو چھپا دیے, اس کو بھگا دیے, اس کو تڑی پار کر دیے, اس کو گٹروں میں ڈال دیے, نہیں معلوم کون سے بھگوے میں چھپا دیے, نہیں معلوم. اتنا بڑا کام ہوا, کس کے کہنے پہ ہوا یہ؟ بغیر ان کی نالج میں لائے کہ یہ کام کرے, ہرگز نہیں. یہ جھوٹے ایک نمبر کے, یہ
ایک نمبر کے جھوٹے ہیں جو کہ ساری دنیا کو معلوم ہے. انہوں بہرحال انجان معصوم بھولے بن کر وہاں پہ سارا کچھ سن کے انہوں نے یہی بتایا ان کو اتنا ہوا سو علم ہی نہیں ہے کہتے, ان کی نالج میں نہیں ہے کہتے. اب یہ پروڈکٹ جو بائیکاٹ ہوئے, جو پابندی عائد ہوئی, جو بینڈ کیا گیا, ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ یہ بند کیوں ہوئے, یہ بینڈ کیوں ہوئے, اس کے اوپر پابندی کیوں عائد کی گئی, اس کے اوپر پابندی عائد کیوں کی گئی. ان کو خود نہیں معلوم, یہ ان سے پوچھا جا رہا, یہ پوچھ رہے کہ ہمارے اوپر یہ پابندی عائد کی گئی, کیوں کی گئی. جب ان کو بتایا گیا کہ تمہارے پاس اتنی ضلالت ہوئی, اتنی نیچ حرکتیں کرے تم, اس کے باوجود تم یعنی یہ صورت ڈالنے کے معافیا منگنے, پاواں پڑھنے, ہاتھ جوڑنے یہاں پہ آگے تم, اور یہاں سے بحفاظت بھی جائیں گے. لیکن یہ تمہاری گندگی جا کے تمہارے دیش کے اندر پوچھو کہ کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, اور یہ چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں, تمہارے اوپر یہ پابندیاں عائد کیوں ہوئے, یہ غلاظت کس نے پھیلائی, یہ گندگی کس نے کی, تم نے بابری مسجد کا کیا کیا, تمہاری ایک دو نہیں بلکہ تم نے جو کچھ کیا ہے, تمہارے ساری ہمارے پاس ساری چیزیں وہ ہے, تمہاری لسٹ بنے ہوئی ہے تمہاری گندگی کی. یہ کہنا تھا وہاں کے دبئی کے ذمہ داران کا. بہرحال کے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ مل چھل کے رہو, منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اور یہ کیسے ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن ان کو جو گھب بول کے جو لگا ہے, یہ درد نہ انہوں برداشت کر سک رہے, نہ اس کا علاج کر سک رہے, کیونکہ اندر تک آ گیا ان کو, سمجھے, یہاں تک آ چکا ہے, نیچے سے یہاں تک آ گیا, اتنا بڑا تھا وہ برداشت نہیں کر سک رہے انہوں. لیکن چلو ہم مزہ لیں گے اور 4 دن کھیلیں گے. لیکن ان کمبختوں کو, ان بجرنگی کینجوں کو, ان وشو ہند کے آتنکیوں کو یہ کہوں گا میں, بڑے اس سے بول رہے گیا بھی آیا بھی, ارے ہمارے پاس مہمان کی عزت کرتے ہیں, مہمان کی عزت کرتے ہیں, یہ ہمارا وجود, ہماری پہچان ہے. ہم دشمن کو بھی گلے سے لگاتے ہیں, جب دشمن بھی آتا ہے ہمارے پاس تو اس کو برابر ویلکم کیا جاتا ہے, یہ ہماری پہچان ہے. ارے درندو, ہم کیا ہے تم اچھی طرح جانتے, یہ سارے چیزیں تو تمہاری کتاب میں بھی لکھی گئی ہے, اس لیے وہ پڑھو. تم جاہل ہیں, تم ان پڑھے ہیں, تم انگوٹھ چاپے ہیں, تمہارا وہ کوئی چیز کا علم نہیں ہے. پہلے جانو, سمجھو, دیکھو, اس کے بعد کامنٹ کرو. یا اللہ میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.